الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق اور اس دی مہربانی دے نال آج 7ویں رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ وحدہ لا شریک دے عظیم گھر دے اندر اس وقت موجود ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن مجید فرقان حمید اس پاک کلام دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عظیم فرمان ارشاد فرمایا، 30واں پارہ ہے اور قرآن پاک دی مشہور سورہ مبارکہ سورۃ التین ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس مقام تے 4 قسمہ ارشاد فرما کے ایک گل کیتی ہے۔ حالانکہ تہاڈا اور میرا رب قسم دا محتاج نہیں ہے، وہ بڑیاں اچیاں تے بڑیاں وڈیاں شاناں دا مالک ہے، بغیر قسم تو بھی وہ جملہ فرمائے تا او دی بات دے اندر رتی بھر بھی شک نہیں ہو سکدا، مگر اس مقام تے اللہ نے 4 قسمہ ارشاد فرمائیاں نے۔ فرمایا والتین، قسم انجیر دی، والزیتون، اور قسم زیتون دی، وطور سینین، اور قسم طور سینہ دی، وہذا البلد الامین، اور قسم امان والے شہر دی۔ تو 4 قسمہ اللہ نے ارشاد فرمائیاں۔ سب تو پہلا انہاں قسمہ دے حوالے نال اگر تھوڑی جی ڈیفینیشن بیان کیتی جائے تو انسانی عقل سن کے حیران ہوئے گی کہ اگر رب قسم ارشاد فرمائے کسی شے دی، اے بات تو طے ہے کہ جس وقت رب کسی شے دی قسم فرما رہا ہے نا تو وہ پھر چیز عام چیز نہیں ہو سکتی، وہ شے کوئی پھر عام شے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سب تو پہلے انجیر دی بات کی تھی۔ انجیر ایک پھل ہے اور تسی اس کو دیکھا ہوئے گا، استعمال بھی کیتا ہوئے گا، اور اس دے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضور فرمایا کہ انجیر دا پھل کھایا کرو کیونکہ اے پھل جنت والا پھل ہے، کیونکہ جنتی پھل دی یہ نشانی ہے کہ جنت دے پھل دے اندر گٹھلی نہیں ہوندی، اور انجیر ایسا پھل ہے کہ جس دے اندر گٹھلی نہیں ہے، تو لہٰذا حضور فرمایا انجیر نو استعمال کیتا کرو۔ اور انجیر دے اندر بہت ساریاں مرضاں دے بارے شفا بھی ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر تے اللہ نے زیتون دی قسم ارشاد فرمائی۔ فرمایا زیتون دی بھی قسم ہے۔ زیتون دا ایک مبارک درخت ہے اور اس تو حاصل ہونے والا تیل بہت ہی زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے زیتون دی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا وطور سینین، اور پھر طور سینہ یعنی سینہ وادی دے اندر او جڑا طور پہاڑ ہے، جڑا کہ اللہ دی انوار و تجلیات دا محور بنیا،
رب دی تجلیات دا مسکن بنیا، اور اللہ دے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان ملاقات کرن والی جو جگہ ٹھہریا طور پہاڑ، اللہ نے اس دی بھی قسم ارشاد فرما دیتی۔ اور پھر وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور امن اور امان والے شہر دی بھی قسم فرما دیتی۔ اس امن اور امان والا شہر تو مراد شہر مکہ ہے، تو اللہ نے شہر مکہ دی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ ہن تسی اور میں اس کلمات دی تلاوت کرتی اور سنیا تساں نے، اور ہن تسی سن کے پریشان اور حیران ہو رہے ہو گے۔ اللہ نے 4 قسماں تو ارشاد فرما دیتیاں، مگر 4 قسماں فرما کے ایڈی وڈی گل کیڑی رب کرنا چاہتا ہے کہ جنوں گل کرن تو پہلا رب نے 4 قسماں پہلے ارشاد فرمائیاں۔ قسم بندہ اٹھاوے تا ایک قسم ہی بڑی ہوندی ہے، رب ہو کے رب نے 4 قسماں اٹھا لیاں اور فرما دیتیاں۔ تو 4 قسماں فرمان تو بعد رب گل کڈی کو ڈاڈی کرن لگیا ہے، تو سنو اللہ گل کیڑی کر رہا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا تحقیق بے شک اسی انسان نو خوبصورت شکل دے اندر بنایا ہے۔ 4 قسمہ ارشاد فرما کے گل انسان دی کیتی اللہ نے اپنی اس پیاری پروڈکشن دی گل کیتی، اپنی اس پیاری پروڈکٹ دی گل کیتی کہ جس دا ثانی کوئی نہیں بنایا اس نے۔ ہر شے دا خالق اللہ ہے، لوح و کرسی تو لے کے حیوانات، نباتات، جمادات، اشرات الارض، سب کچھ رب نے بنایا۔ اس اللہ دی ساریاں چیزاں بنائیاں ہوئیاں نے، اے اللہ دی ہی پروڈکٹ ہے ساری، مگر اس تمام پروڈکشن دے وچوں اللہ نے جس پروڈکٹ دے بارے فرمایا کہ اس جیسی صورت اور کسی دی صورت نہیں ہے، اس جیسی شکل جیسی کسی اور دوسری مخلوق دی شکل نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وہ حضرت انسان ہے۔ وہ انسان ہے کہ جس نو میں اتنی سونی شکل دے نال نوازیا۔ آج پوری دنیا دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا اللہ دی اس پروڈکٹ کیتی ہوئی چیز دے اندر کوئی نقص نکال سکے، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا رب دے بنائے ہوئے اس انسان دے اندر کوئی کسی قسم دی او اس دے اندر او نقص یا عیب نکال سکے۔ کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جس جگہ تے ہاتھ لگایا ہے، بازو لگایا ہے، کدے رب اتھے کان لا دیندا نا تو کیا سونی شکل بننی سی۔ یا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جس جگہ تے ناک لگائی ہے، اگر اللہ اتھے آنکھ لگا دیندا تو کیا سونی صورت بننی سی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جتھے آنکھ لگائی ہے اس جگہ تے وہ انسان دا کوئی اور عضو لگا دیندا شکل اور سونی بن جانی سی۔ میں کیا کوئی بندہ بھی آج اللہ دے بنائے ہوئے اس انسان دے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ جیڑا بھی ویکھے گا وہ کہے گا میرے رب نے ٹھیک ٹھیک ہی بنایا ہے، میرے رب نے ہاتھ لگایا تو ٹھیک جگہ لگایا، کان لگایا تو ٹھیک جگہ لگایا، آنکھ لگائی تو ٹھیک جگہ تے لگائی، ناک لگایا ٹھیک جگہ لگایا، ماتھا بنایا ٹھیک جگہ تے بنایا۔ اس رب نے ہر شے نو اپنی صحیح جگہ تے بنا دیتا۔ تو گویا کہ تائیں تو رب فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں انسان نو ایسی صورت عطا فرمائیے، ایسی شکل عطا فرمائیے کہ میری بنائی ہوئی کارخانے دے اندر کسی اور مخلوق دی ایسی شکل ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرات جی وقار، اگر انسان اس بات تے ہی توجہ کرے، اتنا تے اس نو پتہ چل گیا گل بڑی ویلیو والی ہے، گل بڑی اونچی اور اعلیٰ ہے۔ اللہ نے 4 قسمہ ارشاد فرمانا، 4 قسمہ ارشاد فرمان تو بعد ایک گل کی تھی کہ انسان دی شکل جیسی کسی دی شکل نہیں، انتہائی خوبصورت میں انسان نو بنایا۔ تو حضرات جی وقار، اگر اے انسان اس بات والی توجہ کرے اپنی شکل و صورت وال، تے رب دی اس ہستی دے کامل ہون دا پتہ چلدا ہے اور اس دی جمی قدرتاں دا پتہ چلدا ہے کہ رب کتنیاں قدرتاں اور کتنیاں شانہ دے لائق اور شانہ دا مالک ہے کہ جس رب نے اتنے سونے خوبصورت شکل والے نو انسان نو بنایا۔ ایک بات تھوڑی جی توجہ والی ہے، انسان جیسی قریب ملدی جلدی شکل چپایاں دیئے 4 ٹانگ والے جانوراں دیئے،
مگر اللہ نے انہوں نے جس وقت بنایا تو انہوں نے اس طرح تخلیق کیتا کہ او دا بنان دا سٹائل جھکیا ہوا ہے. 4 ٹانگ والا جانور انسان دی شکل دے قریب قریب مشابت رکھدا ہے، مگر جس وقت اس دے بناؤن دی واری آئی تے اللہ نے انہوں انج بنایا کہ او زمین تے جھکیا ہوا ہے، یعنی کہ جس وقت اس نو دیکھا جائے تے اس دے پاؤں اور ٹانگا دونوں زمین دے نال نے، اور اس دا منہ اس دا سر زمین دے قریب ہے. مگر اللہ نے انسان نو کھڑا بنایا، انسان نو کھڑا بنایا. اور آج اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اس پورے انسان دے وچ سب نالو زیادہ عزت اور احترام والی جگہ اس دی پیشانی ہے، اس دا ماتھا ہے. اور اللہ نے زمین تو کتنا اونچا ماتھا بنایا، زمین تو کتنا اونچا اس دا ماتھا بنایا. اگر انسان 5.5 فٹ 5 فٹ یا 6 فٹ اس دا قد ہے تو دیکھو اندازہ سے لگاؤ اس رب نے زمین تو کتنا اونچا انسان دا سر بنایا تاکہ میرے بندے نو پتہ چل جائے کہ اے بندے تو عام نہیں، رب نے تینو بڑی عزتہ والا بنایا ہے، رب نے تینو بڑی شانہ والا بنایا. میرے محبوب نے حجت الوداع دے موقع تے کعبے والی اشارہ فرما کے صحیح حدیث پاک موجود ہے، حضور نے خانہ کعبہ وال خانہ خدا وال اشارہ فرما کے حضور فرمایا اے کعبہ تیریاں عظمتاں تے تیریاں شانہ بڑیاں زیادہ نے، مگر اللہ نے ایک مومن دی شان نو تیرے نالو کئی گنا زیادہ اونچا بنایا ہے. ایک بندہ مومن دی شان کعبۃ اللہ نالو بھی زیادہ بنائی ہے. آخر وجہ کی ہے اس واسطے کہ اللہ نے حضرت انسان اتنی شانہ دے نال نوازیا، اتنے مقام دے نال نوازیا. تو حضرات عزیز وقار آج دے ساڈے اس درس دا موضوع دور حاضر دا انسان، کہ اللہ نے انسان نو بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اتنی اعلیٰ پروڈکشن کی تھی کہ اللہ نے بنا کے خود آکھیا کہ میں بڑا کچھ بنایا ہے. دکان تے چلے جاؤ کوئی چیز لین واسطے، دکاندار ایک ہی پروڈکٹ دے اندر ہزاروں ورائٹیاں دکھائے گا، 20 ورائٹیاں دکھائے گا، اور ہر ایک دا ریٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہی دسے گا. چیز ایک ہے مگر اس دے اندر کئی کوالٹیز نے. مگر جدو دے کل پوچھا جائے کہ یار سارے تو چنگی کیڑی ہے، سارے ایک جے نے مگر انہاں وچوں سارے نال چنگی دیر پا کیڑی ہے، پھر وہ ایک چیز نو بیچ وچوں نکال کے کہے گا کہ اے انہاں سارے وچوں اعلیٰ ہے، اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کمال مٹیریل دی بنی ہوئی ہے. تو میرے رب نے بھی تو ساری مخلوق نو بنا کے ایک انسان نو وچوں جدا کر کے فرمایا اے میرے بندو یاد رکھنا تیرے جیسا کسے نو نہیں بنایا، تیرے جیسا کسے نو بھی نہیں بنایا، تیرے جیسا کسے نو بھی نہیں بنایا. تو لہٰذا آخر اللہ نے اتنیاں شانہ دیتیاں تو پھر اس شانہ دے پیچھے تقاضا کیے، ڈیمانڈ کیے. رب دی ڈیمانڈ قرآن دے اندر وہ بھی موجود ہے. اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں جنات انسانوں نو اپنی عبادت واسطے بنایا. حالانکہ رب عبادت دا محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں. میں یہ مثال پہلے بھی تانوں سنائی ہوئی ہے کہ اگر ساری دنیا دے انسان اکٹھے ہو کے، جو گزر چکے، جو موجود نے، جو آن والے نے، سارے اکٹھے ہو کے رب دی بارگاہ اکٹھا سجدہ کرن تو اس رب دی شان چ رتی بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر سارے انسان جو گزر چکے، جو موجود نے یا آن والے نے، سارے مل کے نافرمان بن جان، رب دی شان دے وچ رتی بھر گھاٹا نہیں کر سکتے، رتی بھر اس دی شان گھٹا نہیں سکتے. اگر عبادت گزار بن جان بڑھا نہیں سکتے، نافرمان بن جان گھٹا نہیں سکتے. تو پھر اس نے عبادت کیوں فرمائی کہ میرے بندے تینوں عبادت واسطے بنایا؟ تو پھر اس دا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس واسطے عبادت واسطے بنایا کہ اے انسان تیرا مقام اچا ہے، تیرا مقام اعلیٰ. ساری مخلوقات وچوں لوہ کرسی نالوں بھی زیادہ عظمتاں تینوں دتیاں نے. تو لہذا جس وقت عظمتاں زیادہ تینوں دتیاں نے تا عبادت تیرے واسطے تاں رکھیے تاکہ عبادت کردہ جائیں گا تو منزلہ انسانیت دیاں طے کردہ چلا جائیں.
انسان ہونے دے اعتبار دے نال سارے انسان ہی ایک جیسے نے، مگر دنیا دا سب تو کامل ترین انسان، اللہ دی بنائی ہوئی انسان والی مخلوق دے اندر سب تو کامل ترین انسان دا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہذا جس طرح انسان عبادات کردا جاندا ہے اسی طرح وہ اپنے انسان ہونے دے اندر کامل درجے تک فائز ہوندا جاندا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دے اوپر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضور فرمایا جس وقت بندہ مومن نفلی عبادات کرنا شروع کردا ہے، ایک تو عبادت فرض ہے، نماز 5 گانا، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ عبادات فرض نے، مگر نفلی عبادات دے نال چاہے وہ نوافل ادا کرے یا نفلی صدقہ کرے، نفلی عبادات دے نال حضور فرمایا بندہ جس وقت نفلی عبادت کردا ہے وہ بندہ نفلی عبادت کردا جاندا ہے حتیٰ کہ اللہ اس بندے نو کدے اپنا ولی بنا دیندا ہے، کدے غوث تے کتب بنا دیندا ہے، کدے ابدال تے کدے کلندر بنا دیندا ہے۔ تو لہذا جس وقت انسان نفلی عبادات کردا جاندا ہے اللہ اس نو انسان ہون دے اعتبار دے نال کامل درجے تے فائز کردا چلا جاندا ہے۔ تو حضرات جی وقار میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت واسطے بنایا، اور وجہ یہ ہے اے نہیں کہ اللہ نے کوئی عبادت دی معاذ اللہ لوڑ سی، وجہ یہ ہے کہ تاکہ سانو کامل درجہ ملے، تاکہ اسی اپنیاں بلندیاں اور اپنی منازل طے کریے اور روحانیت دے اندر اعلیٰ نمبر تے فائز ہوندے چلے جائیے۔ حضرات جی وقار اے انسان دی ڈیفینیشن، انسان دی تعریف اور انسان دے بنان دا سبب ہے۔ آج اس دور حاضر دے انسان نے کیا اس تقاضے نو پورا کیتا؟ حالانکہ پیچھے تھوڑا جیسی زمانے دے اور آگ پلٹ کے دیکھیے تو اسی ویکھاں گے کہ اس انسان نو عبادت کرن واسطے بھی بہت تگدودی وچ گزرنا پیندا سی۔ ہن اس سارے جملے نو اگر میں ایک ہی لفظ دے اندر سمیٹ لواں تو یہ ہے کہ مسجداں کچیاں سن تے ایمان پکے سن۔ آج مسجداں پکیاں نے اور ایمان کچے نے۔ اس وقت انسان نو عبادت کرن واسطے بھی بہت سارے مراحل وچ گزرنا پیندا سی۔ سردی دی یخ بختہ رات دے وچ اس نو ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا سی، گرمی دی سخت ترین دناں دے وچ بغیر پنکھے بغیر ہوا تو اس نو اللہ دی عبادت واسطے کھڑا ہونا پیندا سی، سخت زمین دی سختی اس دی جبین اور پیشانی نو برداشت کرنی پیندی سی۔ آج دور جان دی ضرورت نہیں، اسی اپنے محلے دی مسجد نو دیکھ لئیے، اتنیاں نعمتاں اتنیاں آسائشاں ساڑے گھراں دے اندر نہیں نے جنیاں اللہ نے اپنے گھراں چ عطا فرمائیاں۔ تو چاہیے سی کہ انسان زیادہ اس دی حضور جھکدا۔ اگر ٹائم دے اعتبار نال دیکھا جائے تو انسان حج کرن واسطے اس نو 6 مہینے پہلے سفر کرنا شروع کرنا پیندا سی، 3 مہینے پہلے اس نو حج دے سفر وال روانہ ہونا پیندا سی، پھر جا کے عبادت تے جا کے پہنچدا اور اللہ دے حضور حج کردا۔ آج تے 10 دن دا ویزا لگوا کے بھی حج جا کے اللہ دے گھر دا کیتا جا سکتا ہے اور ٹائم بچایا جا سکتا ہے۔ تو حضرات جی وقار اتنی ترقی ہوگی کہ مہینیاں والا کام ہفتیاں دے اندر اور ہفتیاں والا کام گھنٹیاں دے اندر اور گھنٹیاں والا کام منٹ اور منٹاں والا کام سیکنڈ دے اندر طے کر دیتا گیا۔ آج چاہیے سی کہ اللہ نے اس بندے انسان نو اتنیاں نعمتاں دے نال نوازیا، جدید ٹیکنالوجی دے نال نوازیا، تو اس دے کول تو عبادت واسطے وقت زیادہ ہونا چاہیے سی، فضولیات ختم ہو گئی سن، اور جو ذرائع سن جس ذرائع دے نال انسان ترقی کرنی سی، انسان عبادت کرنی سی، وہ سارے ذرائع دے اندر جدت آ گئی اور آسانی آ گئی۔ تو چاہیے سی کہ آج انسان کو وقت ہی وقت ہوندا عبادت واسطے۔ کسے یار نو حال پوچھنا ہوندا سی تے اس نو پہلے سیاہی دا انتظام کرنا پیندا سی، کاغذ دا انتظام کرنا پیندا، پھر گھنٹوں بیٹھ کے لکھنا پیندا سی، پھر اس مراسلے نو اس خطابت نو اس خط نو بھیجنا پیندا سی، اور پھر کئی دنوں تک جا کے اس دے دوست تک پہنچدا سی پیغام۔ مگر آج ایک لمحے موبائل نکالا اور اس دی ٹائپنگ بورڈ تے اپنا ہاتھ رکھیا، میں کہ اللہ نے کتنی ترقی انسان نو دے دیتی ہے، حالی میسج بھیجیا نہیں، صرف ٹائپنگ شروع کیتی ہے۔ اگر دوسرا دوست 7 سمندر پار آن لائن بیٹھا ہے تو اس نو پتہ چل جائے گا کچھ لمحے بعد میرا دوست مینو میسج بھیجن والا ہے، میرے وال اس دا میسج آن والا ہے، مینو میسج لکھن واسطے اس نے ٹائپنگ باکس کھول لیا ہے۔ تو میں کہ اس انسان دا تو اتنا وقت بچا دیتا گیا، اللہ نے اتنی جدید نعمت عطا فرمائیاں۔
اج اس نو چاہیدا سی کہ ہر وقت اس دی بارگاہ وچ سجدے دے اندر ہی پیا رہندا. اج اس دے کول بہت سارا وقت نکل آیا سی اللہ دی عبادت واسطے، مگر حال حضرت کیے دور حاضر دا انسان ساڈا اج دا موضوع ہے. حال آج دے انسان دا کیے. پہلی بات ہے نماز پڑھدا ہی کوئی نہیں، جے پڑھے تے صرف فرض، بس 4 فرض پڑھے تے مسیح تو باہر. جمعے دیاں 14 رکعتاں صرف 2 پڑھنیاں نے، باقی باہر. میں آکھیا وقت اتنا مل گیا، سارے کماں دی چھٹی ہو گئی، اللہ نے انسان نو نعمتاں نے اتنا سارا کچھ سمیٹ کے رکھ دیتا کہ میری عبادت زیادہ تو زیادہ کرے. مگر کیسا سست انسان ہے، کیسا اس وقت اس نو اپنی قسمت تے رونا چاہیے کہ اتنا اللہ نے دے واسطے اہتمام کیتا، مگر اے ہے کہ اے بجائے وقت دا اور بجائے اللہ دی نعمتاں دا فائدہ اٹھاندے ہویاں اس دے حضور زیادہ خشوع خضوع دے نال عبادت کردا. اس دے کول ٹائم صرف 4 فرض پڑھن دا رہ گیا ہے، یا 14 رکعتاں وچ 2 فرض پڑھن دا رہ گیا ہے. جے مولوی صاحب گل کرن تے مولوی صاحب تسی مسیتڑ ہو، تسی یہ کام کرو، سانو ہور بھی بڑے کام نے. اچھا ٹھیک ہے جی، پھر تانوں کم صحیح، مگر اے اس دن جس دن اللہ نے ونڈ پا دینی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج 10 بھی کیڑے عمل لے کے آئے ہیں.